آج ایک ایسی دنیا کی سیر کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہی آباد ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ کہانی ہے ہمارے جسم کی اپنی ایک خفیہ فوج کی، یعنی سفید خونی خلیوں کی۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اندر ہر روز، ہر لمحے ایک خاموشی سے جنگ لڑی جا رہی ہے؟ اور یہ کوئی معمولی جنگ نہیں، اس جنگ پر ہماری صحت بلکہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو پھر اس جنگ میں لڑتا کون ہے؟ جی، اس جنگ کے سپاہی ہیں ہمارے اپنے محافظ، لاکھوں کروڑوں ننھے منھے خلیوں کی ایک پوری فوج جو ہمیں بچانے کے لیے ہر وقت تیار کھڑی ہے۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنے جسم کو ایک بہت بڑی سلطنت کی طرح تصور کریں۔ ایک ایسی سلطنت جس کی سرحدوں پر ہر وقت اندیکھے دشمنوں کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اور یہ دشمن کون ہے؟ انہیں کہتے ہیں پیتھوجنز، مطلب وہ جراثیم جیسے بیکٹیریا اور وائرس جو بس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب اس سلطنت پر حملہ کریں اور قبضہ جما لیں۔ صحیح معنوں میں یہ ہیں اس کہانی کے ولن۔ لیکن بھائی، جہاں ولن ہو وہاں ہیرو بھی تو ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو چلیں اب ملواتے ہیں اس کہانی کے اصل ہیرو سے۔ ہمارا یہ ہیرو یعنی سفید خونی خلیہ پیدا ہوتا ہے ہڈیوں کے گودے کی گہرائی میں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ جگہ جسم کی سب سے بہترین ٹریننگ اکیڈمی ہے، جہاں ان محافظوں کو ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اور اس فوج کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا اس نمبر کو دیکھیں۔ خون کا صرف 1 مائکرو لیٹر، مطلب ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ، اس میں تقریباً 7,000 سفید خونی خلیے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو پورے جسم میں ان کی تعداد کتنی ہوگی، ناقابل یقین ہے۔ لیکن یہ کہانی کسی ایک ہیرو کی نہیں ہے، یہ تو ایک پوری ایلیٹ فورس ہے جس میں الگ الگ طرح کے ماہر ہیں اور ہر ایک کا اپنا خاص کام ہے، اپنا ایک الگ کردار۔ تو ٹیم کے سب سے پہلے ممبر سے ملے، یہ ہیں نیوٹروفلز۔ یہ وہ بہادر سپاہی ہیں جو سب سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان کا کام سیدھا سادہ ہے: دشمن کو دیکھو، اسے گھیرو، نگل جاؤ اور ختم کر دو۔ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ رسپونڈرز۔ جیسی کہیں خطرے کا الارم بجتا ہے یہ وہ فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں جو سب سے پہلے جائے وقوع پر پہنچتے ہیں۔ اچھا، بہادر سپاہیوں کے بعد اب باری ہے ٹیم کے دماغ کی، یعنی اسٹریٹجسٹس کی۔ یہ ہیں لیمفوسائٹس۔ ان کا کام لڑائی سے زیادہ پلاننگ اور ذہانت کا ہے، اور ان کی بھی 2 خاص قسمیں ہیں: بی سیلز اور ٹی سیلز۔ تو یہ ہیں فوج کے انٹیلیجنس آفیسرز۔ ان کا کام صرف یہ نہیں کہ دشمن کو پہچانے، نہیں، یہ اس کا پورا ریکارڈ بناتے ہیں، اس کی فائل تیار کرتے ہیں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتے ہیں، تاکہ اگلی بار جب وہ دشمن نظر آئے تو اسے فوراً پہچانا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، ٹیم سے تو مل لیے، اب دیکھتے ہیں کہ جب سلطنت پر سچ مچ کا حملہ ہوتا ہے تو یہ جنگ اصل میں ہوتی کیسے ہے؟ یہ پورا مدافعتی نظام ایکشن میں کیسے آتا ہے؟ یہ پوری جنگ آپ سمجھیں 4 سٹیپس میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حملے کا پتہ چلتا ہے، پھر دوسرا سٹیپ پورے جسم میں کیمیکل سگنلز کے ذریعے خطرے کا الارم بجا دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نیوٹروفلز کی فوج، وہ فرسٹ رسپونڈرز، حملے کی جگہ پر دھاوا بول دیتی ہے، اور آخر میں جب دشمن کو شکست ہو جاتی ہے تو میدان کی صفائی کی جاتی ہے۔ یہ بات اس پورے عمل کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ کوئی افراتفری یا بھگدڑ نہیں ہے، یہ تو لاکھوں خلیوں کی ایک ایسی منظم کارروائی ہے جو کسی خوبصورت موسیقی کی طرح ایک ساتھ ایک لے میں کام کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جنگ جیت لی گئی، سلطنت اب محفوظ ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل انعام صرف جیتنا نہیں تھا، بلکہ اس جنگ سے سیکھا گیا سبق ہے۔ کیونکہ ہر حملے کے بعد یہ سلطنت صرف محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ یہ پہلے سے زیادہ تجربہ کار، زیادہ ہوشیار اور کئی زیادہ طاقتور بن جاتی ہے۔ یہاں یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جب دشمن پہلی بار حملہ کرتا ہے تو دفاعی نظام کو اسے سمجھنے اور جواب دینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن جب وہی دشمن دوبارہ آتا ہے تو لیمفوسائٹس یعنی ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز اسے فوراً پہچان لیتے ہیں، اور اس بار جوابی حملہ کئی گنا زیادہ تیز اور کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسے ری میچ کی طرح ہے جس کی تیاری آپ پہلے سے ہی کر چکے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟
बहुत गहरा ताल्लुक है। जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो इसी याददाश्त के असूल पर काम करती हैं। यही वजह है कि एक ही तरह के वायरस से बार बार नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। सच तो ये है कि यही पूरा निज़ाम हमारी ज़िंदगी भर की सेहत की बुनियाद है। वाकई ये निज़ाम कुदरत का एक शाहकार है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल आखिर में जहन में आता है। अगर ये मुहाफिज इतने ज़हीन और इतने ताकतवर हैं, तो तब क्या होता है जब ये गलती से दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना भूल जाएं, जब ये अपने ही सल्तनत के खिलाफ हो जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस निज़ाम की पेचीदगियों पर मज़ीद सोचने पर मजबूर कर देता है।